جب جب لوگوں کو، ایمان والوں کو بتایا گیا کہ بڑی بڑی فوجیں تمہارے اطراف میں، تمہاری مخالفت میں جتھے جمع ہو رہے ہیں، ان کا حال یہ تھا فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، ڈرتے نہیں تھے. کہا جی یہ صفت اللہ تعالی ہمیں پیدا کر. ان کا جواب ایک ہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہماری طرف سے کافی. آخر کار وہ گئے، ایک خاص علاقے تک گئے، دشمن تو بھاگ چکا تھا. وہاں جا کر پھر واپس لوٹ کر فانقلبوا بنعمت اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب واپس لوٹ کر آئے اور کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا. اصل البتہ یہ جو عارضی طور پر ایک نقصان بڑا پہنچا شہادت کا، زخمی ہونے کا، تو اللہ فرما رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جن میں کچھ مخلوط قسم کے لوگ بھی ہیں جن کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، ایسا ملا جلا کے نہیں رہنے دے گا. اور اللہ چاہتا ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اچھے اور برے کو چھانٹ لے. پر یہ تمام چیزیں غیب کی، اللہ تعالیٰ اس سے صرف رسولوں کو خبردار کرتا ہے، تمہیں نہیں کرتا. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے، اللہ نے جن پر فضل کیا لیکن وہ بخل کرنے لگے. کچھ لوگوں کو مال بہت ملا لیکن اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں چاہتے. ایک صاحب کافی عرصے کے بعد میں، ان کا حال یہ تھا کہ مجھے اللہ نے دیا تو میں بے تحاشا دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کے بعد، ابھی کی بات نہیں، ایک زمانے کے بعد، چونکہ آیت کا تعلق ریلیٹڈ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ ان کے پاس سے زکوٰۃ لاؤ. جب انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کس چیز کی؟ یہ تو میری محنتوں کا ہے. پھر میں نے کہا جو مال جنگوں میں مجھے مال غنیمت ملا ہے، میں نے اپنے اس کو کاروبار کو بڑھایا ہے، اب کس چیز کا وہ اس کو ٹیکس سمجھ رہے تھے. قاصد نے آ کر بتا دیا کہ دینے تیار نہیں. پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں، میں نے سے غلطی ہو گئی، اللہ کا حکم ہے تو مجھے دینا چاہیے. وہ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انکار کیا، لینے سے انکار کر. آپ کو جان کر تعجب ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے دور میں وہ زکوٰۃ لے کر آئے، انکار کر دیا. حضرت عمر کے دور میں زکوٰۃ لے کر انکار کیا. جب اللہ نے قبول نہیں کیا تو رسول نے قبول نہیں کیا. جب اللہ رسول قبول نہیں کرے تو ہم کون ہوتے ہیں قبول کرنے والے؟ منع کر دیا. اب بتائیے، ایک وہ ہستی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابی کہلائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جنگیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایک معاملے میں اللہ کے دین کے ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ایسا رویہ اختیار کیا ان سے زکوٰۃ نہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ قیامت میں باس پرس نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ؟ ہم فیصلے نہیں کریں، ہم فتوے نہیں صادر کریں، وہ یہ تھے وہ تھے. معاملہ اللہ کے، وہ جا چکے اللہ کے پاس. اب ہم کو قیامت میں دیکھنا، اس لیے کہ ہم سے پہلے حساب ان کا ہوگا، یہ بھی اطمینان رکھیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا آپ نے پیغام پہنچایا؟ رسول اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ہاں میں نے پہنچایا. یہ صحابہ اکرام میں، صحابہ اکرام سے پوچھے گا، یہ صحابہ اکرام ہی، یہ صاحب بھی آ جائیں گے. ہاں بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میری نعمتوں سے، میرے رسول کی مہربانیوں سے اتنا مال ملا، آپ کے کاروبار کو میں نے ترقی دی، ورنہ آپ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. سینکڑوں آدمیوں کا کاروبار تباہ ہو جاتے، برباد ہوتے. پھر میرے راستے میں 100 کمائے تھے، میں نے تو 2.5% 2.5 ریال مانگا تھا، تو کیا ہوا؟ کیوں نہیں دیا تم نے؟ 97.5 تو تمہارے تھے. کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ تب یوں ہی بن گیا احسن الحاکم، احکم الحاکمین، یوں ہی بن گیا. ہم یہ قرآن میں جو آیت پڑھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، یوں ہی پڑھ لیتے ہیں. کیا وہ سب سے بہتر حاکم نہیں ہے، بہتر جج نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا؟ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے دور کے، ہر دور کے، قیامت تک کے مسلمانوں کو کچھ باتیں بتا رہا ہے کیا کرنا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور اس گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں. 10 اگست 2020 دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے. چند گھنٹے کاروبار زندگی ہے، اس کے بعد میں سب بند.
हैबत दिलों पर इतनी तारी है कि जिगरी दोस्त दूर से देखकर हाथ नहीं मिला रहे, सलाम दूर से हो रहा है। ईद के जैसे मौके पर गले मिलना तो दूर की बात है, हाथों में ग्लव्स दस्ताने पहनकर मुंह पे मास्क लगाए एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा? आजमाइश क्या होगी? ये आजमाइश तो आएगी तुम्हें। नहीं, ये सिर्फ एक ही आजमाइश नहीं है कि अमवाल, कारोबार, सैकड़ों कंपनियां बंद हो रही हैं, हजारों बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का फॉल डाउन हो चुका है, क्रैश कर चुकी है उनकी इकोनॉमी, मुल्कों की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, वो अनफुसिक मौत आ चुकी है बहुत सौ। इसके अलावा और कुछ चीज़ें होंगी। वला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और तुम्हें बड़ी तकलीफ दे बातें सुननी पड़ेगी अहले किताब से, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों से, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों से, और मिनल्लज़ीना अशरकू। अब ये तो समझ में गया, अब इसकी भी तशरीह चाहिए आपको। ये अशरकू कौन होते हैं? अज़न कसीरा, बड़ी तकलीफ़ें होंगी। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना होगा? दीन को मजबूती से थाम कर इन तस्बिरू, सब्र करना होगा। वो तत्तक़ू, अल्लाह की नाराज़गी से बचकर इबादतें मुकम्मल करके, आपसी इत्तेहाद को मजबूत करके, मुस्लिम लीडरशिप को जो तक़वे वाली होगी उसे आगे सामने लाना होगा। तो ये काम कौन से? फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े हौसले के काम, ये तुम्हें करना पड़ेगा। वही वोट देना पड़ेगा, देते हैं जाकर जागीरदारियों की बुनियाद पर, थोड़े से माल के फ़ायदे की बुनियाद पर। मेरे मोहल्ले में सड़क बन जाएगी, मेरे मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। बस कितना अरसा रहना है? कब से हैं इस अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने घरों में आप लोग? कब तक रहेंगे जो इन आर्जी चीज़ों के लिए ऐसे लोगों को अपना जिम्मेदार बना रहे हैं जो हमारे दीन और दुनिया दोनों के दुश्मन हैं? अल्लाह फरमा रहा है, खुदा परस्तों को अपना जिम्मेदार बनाओ। ये काम हम कर नहीं रहे। आखिरी रुकू बड़ा प्यारा रुकू है, बहुत शानदार है। हो सके तो याद कर लीजिए, आयत नंबर 190 से शुरू है और 200 तक। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अब दौर गुज़र गया, करामतों का, मौजज़ों का दौर गुज़र गया। अब अल्लाह की कायनात पे अल्लाह की खुदाई को जानना हो, मानना हो, खुदा की मारिफत चाहिए। खुलाक ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की अदा देख। देखना हो तो ये देख कायनात के अंदर कि कायनात किस तरीक़े से यकसानियत के साथ चल रही है करोड़ों साल से, और क़यामत से पहले यही सूरज एक बार मगरिब से निकलेगा। कायनात की निशानियों को देखिए आप और मैं, क्या देखेंगे? 56 मुसलमान ममालिक है, एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी नहीं है, ऐसी रसदगाह दूरबीन वाली जगह हमारे पास मैसर नहीं है कि जहां हम मुसलमान नौजवानों को साइंस से दो चार कराएं, उन्हें कायनात बताएं कितनी अजीम वसी अरीज कायनात फैली हुई है। और ये तरक्की किसने की? उस नबी के मानने वालों ने जो इल्म वाला था। फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसाक अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया हमने वो बेटा दिया जो इल्म, और उनकी नस्ल से मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी नस्ल से याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल बनी इसराइल आज अपना नाम बदल कर सारी दुनिया के इंसानों पर उमूमन और मुसलमानों पर खुसूसन सीने पर मूंग दल रही है। उनका मुकाबला करने की हमें सकत नहीं है। अल्लाह ने तो साफ फरमा दिया सूरह अनफाल में, पहले का मुकाबला और था, उनका पास एक घोड़ा हो, 10 घोड़े हो तो तुम्हारा एक घोड़ा, उनके 10 सवार, तुम्हारा एक सवार काफ़ी है। अल्लाह ताला को अब मालूम होगा तुम्हारे दरमियान ज़ाफ़ा, कमज़ोरी हो गई है। हम तो कमज़ोरी के भी आखिरी दर्जे के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया है, अगर वो 200 होंगे तो 20
100 ہوں گے تو 10، 1000 ہوں گے تو 100 ہونے چاہیے. 1:10 کا ریشیو ہے، اب 1:2 کا ریشیو ہے. اب نہیں ہوگا. اگر وہ 200 ہوں گے تو تمہیں 100 آدمی مقابلے کے لیے اکٹھا کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں ہو سکے. پھر اللہ کے بعد یہ غور کرنے والوں کی، اللہ کی نشانیوں پر غور کون کرتے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ خانقاہوں میں گھروں میں بیٹھ کر، نہیں. جب باہر نکلو کائنات پہ نظر دوڑاؤ اور دیکھو کیا اللہ نے کائنات بنائی ہے. اور اس کے لیے تو فجر کے بعد نکلیے گھروں سے، ذرا ویرانوں کی طرف چلے جائیے، کھلے علاقوں کی طرف چلے جائیے، دیکھیے اندھیرا ہے کیسا ماحول پر سناٹا طاری ہے، اور ذرا سا سورج کی سفیدی آنی شروع ہوئی دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی. یہ مناظر دیکھیں گے تو پھر خدا کی قدرت پر یقین کامل آ جائے. اور جب جو لوگ اللہ کی اس کائنات پہ غور کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی خلقت پہ، اس کی تخلیق پہ اللہ کی غور کرتے ہیں، تو زبان سے کیا نکلتا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے یہ عظیم الشان کائنات ایسی بیکار فضول یوں ہی تفریح کے لیے نہیں بنائی ہے. البتہ ہمیں شعور نہیں تھا، اس کا احساس نہیں تھا کہ کائنات کیوں بنی اور میں کائنات میں کیوں بھیجا گیا، اور نہ صرف انسان بنا کر بھیجا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا گیا. تو کیوں بھیجا گیا آج سمجھ میں آیا ہے. اس لیے اے میرے رب سبحانک، پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، دوزخ سے بچا لے. صرف بچا لے نہیں، اس کے بعد میں آج سے تیرے دین کو سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کوشش کرنا، یا جو کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے میں کام کروں. یہ ارادے ہوں تو زندگی میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی. اور یہ ارادے نہ ہوں، یا صرف ایک کان سے سن کر قرآن کی آیتوں کو دوسرے سے نکال دیں گے. مولوی صرف یہ جملے آپس میں دہراتے ہوئے کہ آج مولوی صاحب بڑا جوش میں بول رہے تھے، تو اس کا نتیجہ آخرت میں خود ہی پتہ چل جائے. پھر یہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد خزیت وما للظالمین من انصار. اے اللہ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا، بڑی بدترین جگہ داخل کیا، بڑے فتنے میں ڈالا، ذلت کا، رسوائی کا عذاب ڈالا. پروردگار آج اب تک ہم نے نہیں سمجھا. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا. آج سے 30 سال پہلے مجھے قرآن کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مجھے، 1988 سے موقع دیا قرآن کی تفاسیر، ترجمے، ستہ کی کتابیں، احادیث، اسلامک لٹریچر کو پڑھنے کا، سمجھنے کا. کچھ ایسے لوگ تھے جو سمجھانے کے لیے بیٹھے تھے یہاں پر، الحمدللہ مسقط کی سرزمین پر. بات سمجھ میں آئی، کوشش کر رہی ہیں ان لوگوں میں شامل. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ ہم نے سنا ایک پکارنے والوں کی پکار کو سنا، جو ایمان کی طرف بلاتے تھے، کہتے تھے اپنے رب کو مانو. ہم نے اس دعوت پر لبیک کہا. وہ شخص جو زندگی میں زبان کھول نہیں سکتا تھا، تقریر کر نہیں سکتا تھا، آج گزشتہ 30 سال سے آپ کے سامنے بیٹھ کر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے. اور اعتراض کرنے والے آج بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے صرف اعتراض کر رہے ہیں. بلکہ آخری نوبت یہ آ گئی، برسوں ساتھ مل کر بیٹھ کر مجھ پر فتویٰ لگا دیا گستاخ رسول. جو سیرت 30 سال سے بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے بھائی فرما رہے ہیں تو گستاخ رسول ہے. اعوذ باللہ. اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے سب کو، ہم کو بھی، ہر کسی کو ہدایت دے. تو پروردگار ہم ایمان لائے، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے اللہ تو نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہمارے ساتھ پورے کر. لیکن ہم وہ کام کریں گے تو پورے ہوں گے نا، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کیسے پورے کرے گا؟ صحابہ کے پورے نہیں ہوئے. اب دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی بات صرف سمجھ کا پھیر تھا. رسول نے تو ایسا کہا تھا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن سردار کے حکم کو انہوں نے بازو سمجھ لیا، اہمیت ہی نہیں دی سردار کی. ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں جو آزاد زندگی بسر کریں، کسی سے وابستہ نہیں ہیں.
حضرت عمر فاروق کا قول سماعت فرمائیے، لا اسلام الا بالجماع، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، ولا جماع الا بالامارہ، اور جماعت نہیں ہے بغیر ایک چلانے والے امیر کے، ولا امارہ الا بالطاعہ، ایسا امیر کس کام کا جس کی اطاعت نہ کی جائے؟ کس کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہر خاندان کا ایک چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو کروڑوں امام ہیں ہمارے، کروڑوں لیڈر ہیں ہمارے، ملک کی سطح پر کوئی دینی لیڈر ہے ہمارا جس کی آواز پر تینوں ممالک کے بر صغیر سب کانٹینٹ کے 3 ممالک میں کوئی ایسا ایک دینی لیڈر ہے جس کی آواز پر پورے مسلمان عوام لبیک کہے؟ کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں، ہم نے دینداروں کو بس تم فتوے دیتے رہو، ان کو فتویٰ دینے کے لیے بٹھا دیا اور دنیا داروں کے ہاتھ میں حکومت دی، اس لیے ہم خود دین، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو دین اور دنیا کے بیچ میں تفرقہ ڈال کے ہم کو بیچ میں بٹھا دیا۔ اللہ رحم کرے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، پروردگار نے جواب میں فرمایا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور خاص طور پر وہ لوگ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، جن کو نکالا گیا، جنہوں نے ہجرت کی، وہ اوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے اللہ کے راستے میں انہیں تکلیف دی گئی، وہ قاتلوا وقتلوا، جنہیں میدان میں قتال کرنا پڑا، خود بھی قتل ہوئے، اپنے ان کے بھی قتل ہوئے، اور انہوں نے بھی قتل کیے۔ کون کر رہے ہیں؟ میں اور آپ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹھنڈے اے سیوں کے اندر، کارپیٹوں کے اندر، نرم بستروں کے اندر سوتے ہیں، تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک گروہ تو یہ کام کر رہا ہے نا، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، نہ عادل حکمران کا عدل روکے گا، نہ ظالم کا ظلم۔ کون ہے یہ لوگ؟ یا تو بتا دیجئے، نعوذ باللہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، گھڑی ہوئی ہے، من گھڑتے جھوٹی ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ دوسرے پلانٹ پر ہیں، چاند پر ہیں، مریخ پر ہیں، کہاں ہیں؟ اگر زمین پر ہیں تو کون ہے؟ آنکھیں کھولیے، معلوم کیجئے۔ ارے کچھ نہ کر سکے تو ان کے لیے دعائے خیر تو کیجئے۔ آج ایسے بھی جاہل مسلمان ہمارے درمیان ہیں جو ان کے لیے دعا، ان کو پاگل سمجھتے ہیں، ہاں پاگل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی خاطر وہ دماغ اپنا ذہنی توازن کھو چاہتے، ان کو ایک ہی فکر ہے، اللہ کا دین زمین پر غالب آ جائے۔ اگر اس بات کے لیے پاگل ہے تو ان کی اس پاگل پن کو سلام ہے۔ اگر وہ کام تو کر رہے نا، تم نہیں کر سکتے، دعا تو کرو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں کامیاب کرے۔ یہ دعا بھی تم سے نہیں ہوتی، تمہارے ذہن میں شعور ہی نہیں ہے نا۔ تو یاد رکھو، جس نے جہاد کے بارے میں سوچا نہیں، غزوے کے بارے میں، قتال کے بارے میں نہیں سوچا، کسی سے بات نہیں کی، کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور مر گیا، مات علی شعبۃ من نفاق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ نفاق کی ایک علامت پر اس نے موت پائی۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے باغات میں داخل کرے گا، اللہ کے ہاں بہترین انعام ہے اس کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمانوں کی یہ چلت پھرت، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ان کے کروفر، یہ تھاٹ، یہ آسائشیں، یہ انوینشنز، یہ نئی نئی ایجادات، یہ سہولتیں، یہ عمارتیں، یہ کھانے پینے کے عیش اسباب، سامان زندگی، اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا؟ متاع قلیل، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، مزے۔ ثم مأواہم جہنم، موت کی پہلی گھڑی کے ساتھ یہ مزہ چکھ لیں گے، وہ بئس المیعاد، بڑا برانا ٹھکانہ۔ اور اس کے برخلاف جو اللہ سے ڈر کے زندگی میں بسر کریں گے، ان کے لیے جنت کے باغات ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری حکم دے رہا ہے، اہل کتاب میں سے جو ایمان لائیں اور جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی اس پر اور اپنی کتاب پر بھروسہ کریں، اس پر بھی یقین کریں، ایمان لائیں، اللہ کے احکامات کو معمولی قیمت پہ نہ بیچیں، ان کے لیے جنت کا انعام ہے، بہترین انعام، اور اللہ حساب کرنے میں بڑا تیز ہے۔ آخری حکم اہل ایمان کے لیے، اگر میں اور آپ ہیں تو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، استقامت دکھاؤ، پامردی دکھاؤ، بہادری دکھاؤ، وہ صابرو، جم جاؤ، وہ رابطو، کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ،
واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، لعلکم تفلحون۔ تو یہ تو ایک سورہ ہم نے 200 آیتوں پر مشتمل آج مکمل کیا ہے، سورہ آل عمران۔ ایک دو باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں، چونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج میں سے ایک انتقال پا چکی ہیں، حضرت زینب بنت قدیمہ رضی اللہ تعالی 6 مہینے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 6 مہینے کا ساتھ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے گھر تعزیت کے لیے گئے، آپ کے رشتے کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دی اور ایک دعا سکھائی کہ اللہ مرحوم کی مغفرت کرے اور ان کا بہترین نعم البدل عطا کرے۔ اب اللہ کے رسول نے سکھایا، انہوں نے اس وقت تو غم میں بھی تھی، وہ جملہ دعا یاد کر لی، بات آئی گئی ہوگی۔ اب ذرا جب وقفہ گزرا، عدت کا دور گزرا، تو حضرت ام سلمہ کو خیال آیا کہ میرا شوہر تو یہ خوبیوں کا مالک تھا اور اتنا مجھے حد سے زیادہ چاہنے والا، کہ دونوں کی زندگی مثالی زندگی تھی، اور یہ دعا کے اندر تو ہے کہ اس سے بہتر نعم البدل ملے۔ ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل مجھے کون مل سکتا ہے؟ ایک سوال آ گیا، ان کے ذہن میں خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کہلا بھیجا کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں کون سا کم عمر، 19-20 کا فرق ہوگا، میں بڑی غیرت مند عورت ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ اس سے کم کر دیں، یعنی بہت زیادہ آدمی ریزرویٹو نہ ہو، بہت ریزرو رہنا۔ ظاہر کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی تبدیلی تھی کہ اب نکاح ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 فرمائے ہیں، اور آپ کی حیات مبارکہ میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت قدیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 ازواج مطہرات باقی ہیں، حیات ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عائشہ، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، اور اب یہ 4تھی حیات ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا وجہ میں خصوصیت کے ساتھ زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، اگلے سال ایک جنگ اور ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نکاح کریں گے، جس کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں گی، سورے آئیں گے، قرآن کے احکامات آئیں گے، اور کچھ ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ کلیریفیکیشن اس کا ہو جائے گا۔ تو آج ہم یہاں پر یہ بات کو اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ البتہ اب جو جنگ احد کے بعد میں ایک اہم ترین سورہ اللہ نے نازل فرمایا، ایک تو یہ کہ ریشے دوانیاں ہوئیں یہودیوں کے دوسرے قبیلے کی جانب، بنو نذیر کی جانب سے، اس لیے بنو نذیر کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورہ نازل فرمایا، اور اس سورے کا نام سورۃ الحشر ہے۔ ہم پہلے تو اس کا جائزہ مطالعہ کریں گے، پھر ایک اور سورہ ہے سورۃ النساء، بڑا طویل سورہ ہے۔ اب چونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ازواج کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ تمام احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔